آج جمعۃ المبارک میں عنوان گفتگو ہے سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم ایک مشفق باپ۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہمارے لیے کئی حوالوں سے بلکہ ہر حوالے سے نمونہ عمل ہے۔ آپ علیہ السلام بحیثیت تاجر ہوں، بحیثیت باپ ہوں، بیٹے ہوں، یا پیغمبر امن ہوں، معلم ہوں، سفارتکار ہوں، کسی بھی حوالے سے حضور علیہ السلام کی ذات اقدس امت کے لیے نمونہ عمل ہے۔ آپ افواج کے سربراہ ہوں تو تب بھی آپ سب سے بہترین ہیں، اور آپ چیف جسٹس ہوں تو تب بھی آپ سب سے بڑھ کر ہیں۔ آپ ایک بیٹے ہوں تو تب بھی سب سے بڑھ کر ہیں، اور باپ ہوں تو تب بھی سب سے بڑھ کر ہے۔ آپ علیہ السلام بحیثیت بیٹا تو چونکہ آپ کی اپنی والدہ سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ سلام اللہ علیہا کا انتقال 6 سال کی عمر میں اس وقت ہوا جب حضور مدینہ اپنی والدہ کے ساتھ گئے تھے اور تقریباً 1 ماہ وہاں پر رہے تھے، اور جب واپس آ رہے تھے تو ایک جگہ ہے ابوا، وہاں پر 3 لوگ تھے، سیدہ آمنہ تھی اور ایک خادمہ تھی، اور حضور کی دائیہ بھی تھی، اور رضائی والدہ بھی تھی ام ایمن، اور خود حضور تھے، 6 سال کی عمر تھی۔ تو وہ بھی ایک بڑا مشکل موقع تھا، مرحلہ تھا کہ وہاں پہ سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ کا انتقال ہو جاتا ہے، اور 6 سال کے بچے کو عالم مسافرت میں، سفر کی حالت میں اپنی والدہ کو اس حال میں دفن کرنا پڑتا ہے کہ صرف ایک خاتون ہے ساتھ اور حضور ہے۔ تو جو مشکلات ہیں، مسائل ہیں، زندگی کے دکھ ہیں، تو وہ تو آپ نے بہت دیکھی، یعنی بحیثیت بیٹا بھی اور بحیثیت باپ بھی۔ سیدہ آمنہ کے آخری الفاظ سیرت نگاروں نے نقل کیے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کل حی میت، ہر زندہ ایک دن فوت ہو جائے گا۔ بلکہ پہلے فرماتی ہے بیٹا میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اگر وہ سچا ہوا تو آپ حرم خانہ کعبہ وہاں بھی اور وہاں سے باہر بھی آپ اللہ کے رسول ہوں گے۔ اور پھر فرماتی ہیں کہ کل حی میت، ہر زندہ ایک دن فوت ہو جائے گا، وَكُلُّ جَدِيدٍ بال، ہر نئی چیز ایک دن پرانی ہو جائے گی، وَكُلُّ كَبِيرٍ يَفْنَى، ہر بڑی شان والا ایک دن فنا ہو جائے گا، وَأَنَا مَيْتَةٌ، میں اس دنیا سے جا رہی ہوں، وَذِكْرَ بَاقٍ، لیکن میرا ذکر باقی رہے گا، وَوَلَدْتُ طُهْرًا، اس لیے کہ میں نے ایک پاک باز بیٹے کو پیدا کیا۔ تو
تو یہ وہ خوبصورت الفاظ تھے جو سیدہ طیبہ طاہرہ کے آخری الفاظ تھے. اور پھر حضور وہاں سے سفر کرتے ہوئے آئے، والد کی قبر پہ گئے تھے بنیادی طور پہ. آپ کے والد ماجد حضرت سیدنا عبداللہ جو ہیں وہ شام کی طرف گئے ہوئے تھے تجارت کی غرض سے. تو جب مدینہ کے قریب پہنچے تو طبیعت خراب ہو گئی، تو وہاں پر ہی رک گئے، کیونکہ ایک خاندانی تعلق تھا مدینہ میں پہلے سے. جو آپ کے دادا ہیں حضرت عبد المطلب، ان کی والدہ وہ مدینہ سے تھی، تو ایک تعلق تھا. تو حضرت عبداللہ جو ہیں ان کی گویا کہ دادی جو ہیں تو وہ وہاں سے تھی، تو ایک تعلق پہلے سے وہاں پہ موجود تھا. تو 1 مہینہ وہاں پر حضرت عبداللہ رہے ہیں، اور 1 مہینے وہ بیمار ہو گئے تھے اور وہاں پر ہی پھر انتقال ہو گیا. تو آپ علیہ السلام کا یہ پہلا سفر تھا اپنی والدہ کے ساتھ، اور آخری سفر بھی یہی تھا. اور غرض کیا تھی کہ والد کی قبر پہ جانا ہے، اور سیدہ آمنہ نے اپنے شوہر کی قبر پہ جانا ہے. لیکن قدرت کو کچھ دوسرا ہی منظور تھا. جب واپس آ رہے تھے تو والدہ کا بھی انتقال ہو گیا. تو یہ انسان کی شخصیت پہ بہت گہرا اثر ہوتا ہے کہ جہاں سے انسان پیدا ہوا ہے اور جو اس سے پیدا ہوا ہے. اس کو عربی میں ٹرمینالوجی میں کہتے ہیں اصول و فروع. یعنی ماں باپ جو ہیں وہ بندے کے لیے اصل ہوتے ہیں، اور جو اولاد ہے وہ فرع ہوتی ہے، یعنی اولاد اس سے نکلی ہے. جب زکوٰۃ کا مسئلہ بیان کیا جاتا ہے تو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ اصول کو بھی نہیں دے سکتے زکوٰۃ، اور فروع کو بھی نہیں دے سکتے. یعنی اپنے ماں باپ کو بھی نہیں دے سکتے، وہ آپ کے لیے اصل ہیں، اور اپنی اولاد کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، وہ آپ سے نکلی، وہ آپ کے لیے فرع ہے. باقی بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو زکوٰۃ آپ دے سکتے ہیں. تو یہ جو ذاتی دکھ تھا، یہ تکلیف تھی، یہ کرب تھا کہ والد کیسے پہلے انتقال کر جانا، اور پھر والدہ کا حالت سفر میں انتقال کرنا، اور پھر اس دکھ کو برداشت کرنا. اور پھر آپ کی جو رضائی والدہ تھی حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مسلمان بھی ہوئی، اور یہ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تک زندہ بھی رہی. ان کے بارے میں ہمیں سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ یہ تشریف لائیں مدینہ میں، حضور نے ان کے لیے چادر بچھائی اور یوں بیٹھ گئے جیسے کوئی بیٹا اپنی ماں کے سامنے بیٹھتا ہے. صحابہ نہیں جانتے تھے حضرت حلیمہ سعدیہ کو، اور حضور وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ کون ایسی خاتون ہے جو حضور کے ساتھ ایسے باتیں بھی کر رہی ہے اور آپ کی زلفوں کے ساتھ کھیل بھی رہی ہے. تو پھر حضور نے ان کو تحائف بھی دیے، عزت کے ساتھ ان کو رخصت بھی کیا، اور ان کی جو ضروریات تھیں ان کو پورا بھی کیا. آپ کی ظاہر بات ہے بہن تو نہیں تھی کوئی، لیکن جب مکہ فتح ہوا تو طائف والوں سے ایک غزوہ ہوا، اور اس غزوے کا نام ہے غزوہ حنین. طائف میں ہی یہ قریب میں وہاں پہ قبیلہ آباد تھا بنو سعد، جہاں سے حضرت حلیمہ سعدیہ تھے. تو بنو سعد کے بہت سارے لوگ وہ بھی قید ہو کر آ گئے، اور حضرت حلیمہ سعدیہ کی ایک بیٹی ہے شیمہ، تو وہ بھی قید ہو کر آ گئی. اب یہ بچپن میں ظاہر بات ہے دیکھا ہوا تھا، 4 سال کے بعد تو حضور مکہ واپس آ گئے تھے، تو انہیں پتہ تھا، والدہ نے بھی بتایا تھا
ان کے قبیلے کے 600 افراد قید ہوئے، قبیلہ بنو سعد کے۔ انہوں نے آ کے اپنا تعارف کروایا، میرا نام شیمہ ہے اور میں حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہوں اور آپ کی بہن ہوں، اور بہن یہ ہیں رضائی، دودھ شریک بہن جو ہے، فوسٹر سسٹر کہتے ہیں۔ انہوں نے جب تعارف کروایا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ صرف ان کو معاف کیا، آزاد کر دیا۔ ان کی وجہ سے اور حلیمہ سعدیہ کے قبیلے کی وجہ سے حضور نے اس پورے قبیلے کے 600 افراد کو آزاد کر دیا۔ تو یہ وہ حسن سلوک ہے۔ میں عرض تو کر رہا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بحیثیت بیٹا ہوں، بحیثیت باپ ہوں، آپ کسی بھی حوالے سے اینگل سے دیکھیں گے تو آپ کو حضور کی سیرت میں ایک کمال نظر آئے گا۔ اب اس دکھ کو آپ تھوڑا سا پیش نظر رکھیں یا ذہن میں رکھیں، ایک بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ اولاد زینت بھی ہے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، قرآن مجید نے کہا ہے کہ مال بھی اور اولاد بھی دنیا کے لیے زینت بھی ہے، لیکن بہت بڑی آزمائش بھی ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، تو قرآن مجید نے یہ بھی کہا ہے کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ فتنہ جو ہے نا، یہ اردو میں اور معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اردو میں فتنہ استعمال ہوتا ہے فساد کے معنی، عربی میں فساد کے معنی نہیں استعمال ہوتا، آزمائش کے معنی کہ مال بھی اور اولاد بھی بہت بڑی آزمائش ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اولاد دے اور اولاد میں سے کسی کو واپس لے لے، اب آپ سوچیں کہ پھر انسان کتنی بڑی آزمائش میں چلا جاتا ہے۔ یا اولاد کی وجہ سے بندہ راہ راست سے ہٹ جائے، صراط مستقیم سے ہٹ جائے، خدا نخواستہ اولاد کی وجہ سے کسی ایسی تکلیف میں چلا جائے جس کی وجہ سے انسان کی اپنی صحت، زندگی، معاملات ان پر گہرا اثر پڑ جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں 3 بیٹے ہیں اور 4 بیٹیاں ہیں، ٹوٹل کتنے ہو گئے جی؟ 7۔ اب یہ آزمائش دیکھیں کتنی بڑی ہے کہ 7 بچوں میں 6 بچے، 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں، ان 6 کا انتقال خود حضور کی زندگی میں ہوا۔ ایک بیٹے یا بیٹی کا دکھ جو ہے نا، ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ کتنا ہوتا ہے۔ 6 بچوں کو حضور نے خود اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، اور سوائے سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے، جو حضور سے یعنی آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو 6 ماہ بعد آپ کا انتقال ہوا۔ اور پھر آپ دیکھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور کے 4 بیٹیاں بھی ہیں اور 2 بیٹے ہیں، تو 6 بچے حضور کے صرف حضرت خدیجہ کبریٰ سے، جن میں حضرت قاسم ہیں اور حضرت عبداللہ ہیں۔ دونوں کا بچپن میں انتقال ہو گیا۔ قاسم بڑے بیٹے ہیں، اسی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیت ہے ابو القاسم، قاسم کے باپ۔ کنیت عربی زبان میں نام سے پہلے جو الفاظ آتے ہیں تو وہ کنیت ہوتی ہے، اور اس کی وجوہات مختلف ہوتی ہیں۔
وہ اولاد کی نسبت کی وجہ سے بھی ہوتی ہے اور کسی اور وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو کنیتیں ہیں، ایک تو حضرت حسن آپ کے بیٹے ہیں تو آپ کو ابو الحسن کہا جاتا ہے، حسن کے باپ، اور ابو کا مطلب والا بھی ہوتا ہے۔ تو حضرت علی ایک دن مسجد میں لیٹے ہوئے تھے، سوئے ہوئے تھے، لیٹ گئے، کمر پہ مٹی لگی ہوئی تھی، تو حضور نے فرمایا قم یا ابا تراب، اے مٹی والے اٹھیے، تو وہ اٹھے۔ تو وہ حضور کا ایسا لقب تھا کہ حضرت علی کی کنیت ہی ابو تراب مشہور ہوگی۔ حضرت علی کی کنیت کیا مشہور ہوگی؟ ابو تراب، مٹی والے، کیونکہ حضور نے اس حالت میں دیکھا تو اسی کے ساتھ حضور نے لقب دے دیا۔ عبد الرحمن بن صخر جو ہے یہ بڑے مشہور صحابی ہیں، ابھی میں نام لوں گا، دوسرا نام تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ یہ بلی اٹھائے رکھتے تھے، عربی میں ہرۃ بلی کو کہتے ہیں اور ہریرہ بلومڑے کو کہتے ہیں، بلی کا بچہ۔ تو یہ جو صحابی عبد الرحمن بن صخر، تو یہ بلی کا بچہ اٹھائے رکھتے، تو حضور نے ان کے نام کی بجائے فرمایا اے بلی والے ابو ہریرہ، تو وہ پھر اسی کنیت سے مشہور ہو گئے۔ تو کنیت کسی بھی حوالے سے اور نسبت سے ہو سکتی ہے۔ تو آپ کی یعنی آپ علیہ السلام کی جو کنیت تھی وہ قاسم، ابو القاسم، قاسم کے بعد ان کا بھی انتقال بچپن میں ہو گیا۔ دوسرے بیٹے حضرت عبداللہ تھے، ان کا بھی انتقال بچپن میں ہو گیا۔ حضرت عبداللہ کے دو لقب ہیں جو معروف ہیں، طیب اور طاہر، پاک، دونوں کا مطلب پاک ہوتا ہے۔ اور چار بیٹیاں ہیں، حضرت سیدہ زینب ہیں سلام اللہ علیہا، اور پھر حضرت رقیہ ہیں، پھر حضرت ام کلثوم ہیں، اور اس کے بعد حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ حضرت زینب کی شادی بنو امیہ کے ایک بڑے معروف شخص تھے، ابو العاص بن ربیع، ان کے ساتھ ہوئی، اور ان سے دو بچے ہیں، ایک بیٹی ہے ان کا نام ہے امامہ، اور دوسرا ایک بیٹا ہے ان کا نام ہے علی بن ابی العاص۔ کئی واقعات ہیں، ایک چھوٹا سا واقعہ اس میں یہ بھی ہے کہ یہ جو ابو العاص بن ربیع ہیں یہ قید ہو گئے تھے بدر میں، اور ان کے فدیے میں اب پیسے دینے تھے، کیونکہ دو آپشن تھے، یا بچوں کو پڑھائیں یا فدیہ دیں۔ تو حضرت زینب نے ان کے لیے ایک ہار بھیجا تھا کہ رہا ہو جائیں۔ اب وہ ہار بنیادی طور پہ حضرت خدیجہ کا تھا اور انہوں نے اپنی بیٹی کو دیا تھا۔ اب بیٹی نے وہ ہار اپنے شوہر کی رہائی کے لیے بھیجا، تو حضور نے دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اگر تم یہ ہار رکھنا چاہتے ہو صحابہ سے تو رکھ لیں، اگر واپس کرنا چاہتے ہیں تو جو تم فیصلہ کرو۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول جو آپ فیصلہ فرمائیں۔ حضرت امامہ کے بارے میں بخاری شریف کی روایت ہے، بعد میں پھر حضرت ابو العاص بن ربیع مسلمان ہو گئے تھے، لیکن بدر تک مسلمان نہیں تھے۔ حضرت عباس حضور کے چچا بعد میں مسلمان ہوئے، بدر میں وہ بھی مسلمان نہیں تھے۔ حضرت امامہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضور نماز کے لیے تشریف لائے، یہ حضرت زینب کی بیٹی ہیں حضرت امامہ، اور حضور کی نواسی ہیں، تو ان کو حضور نے کندھوں پر بٹھایا ہوا۔ اب اس ماحول میں جہاں پہ بیٹیوں کے ساتھ یہ ماحول تھا کہ ان کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، جو مولانا حالی نے ایک تصویر کشی کی تھی، جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر، کہیں پہ بیٹی پیدا ہو جاتی تھی تو خوف شماتت سے بے رحم مادر پھرے دیکھتی جب کہ شوہر کے تیور،
اس سے زندہ گاڑ آتی کہیں جا کر، وہ گود اپنی نفرت سے کرتی تھی ایسے خالی جیسے سانپ جنے کو جلنے والی۔ اس ماحول میں جہاں پہ بیٹیوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جاتا تو حضور نے فرمایا ہمارے یہاں بھی کلچر ہے کہ لوگ بیٹوں کو کندھوں پہ بٹھا لیتے ہیں، تو حضور نے بیٹیوں کو کندھوں پہ بٹھایا، اور اس حال میں حضور نے نماز پڑھی کہ یہ کندھے پر تھی اور حضور قیام میں تھے۔ حضور رکوع میں گئے تو ان کو نیچے بٹھا دیا، سمع اللہ لمن حمدہ کہا تو پھر ان کو بٹھا دیا، تو کوئی نماز نہیں ٹوٹی، نہ کو فرق پڑا ہے۔ چاروں رکعات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے ہی ادا کی۔ ہمارے یہاں تو کوئی بچہ آگے سے گزر جائے نا، ماں تھپڑ مار دیے تو بزرگ بھی کو سختی کر دے۔ اب دیکھیں اللہ کے رسول نے 4 رکعت پڑھی ہیں، اور یہ بھی آتا ہے کہ فجر میں چونکہ خواتین بھی ہوتی تھیں، باقی مغرب عشاء میں بھی آتی تھی نماز میں، کسی بچے کے رونے کی آواز آتی، حضور قرات مختصر کر دیتے تھے کہ بچہ رو رہا ہے، یعنی نماز مختصر کر دیتے تھے تاکہ ماں کو تکلیف نہ ہو بچے کی وجہ سے۔ تو یہ وہ خوبصورت حسن سلوک ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بچوں کی طرف۔ اور پھر یہ جو علی بن ابی العاص کے زینب کے بڑے بیٹے تھے، تو فتح مکہ کے دن یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی کے پیچھے حضور کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کی حضرت زینب کا انتقال کب ہوا؟ ہجرت کے 8ویں سال میں، یعنی مدینہ میں ہم گنتے ہیں ہجرت کا پہلا سال، دوسرا 10 سال حضور مدینہ میں رہے، تو ہجرت کے 8ویں سال حضرت زینب کا انتقال ہوا۔ اب دوسری بیٹی تھی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا حضرت عثمان سے نکاح تھا، وہ حبشہ بھی گئی۔ جب واپس آئیں تو جب غزوہ بدر ہوا تو اس میں وہ شدید بیمار تھی۔ حضور نے عثمان کو حکم دیا تھا کہ آپ بدر میں ہمارے ساتھ نہ آئیں، وہ تیمارداری کرتے رہے لیکن وہ جاں بحق ہو سکی۔ تو ہجرت کے دوسرے سال غزوہ بدر کے موقع پر حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت رقیہ کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام تھا عبداللہ۔ تو کچھ دنوں بعد حضور کے اس نواسے کا بھی انتقال ہوا، اور اس حال میں انتقال ہوا تو حضور کے ہاتھ میں تھا، اور آپ علیہ السلام نے پھر ان کے لیے اپنا تہبند دیا جنازے قبر میں اور کفن کے لیے۔ اچھا، یہ ہجرت کا دوسرا سال ہے، حضرت رقیہ کا انتقال ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے حضرت ام کلثوم کا نکاح، جو تیسری بیٹی ہیں، ان کا نکاح کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس لیے آپ ذو النورین بھی کہلائے۔ تو 8ویں سال بڑی بیٹی حضرت زینب کا انتقال ہے، اور 9ویں سال جو تیسری بیٹی ہیں حضرت فاطمہ سے بڑی ہے اور حضرت رقیہ سے چھوٹی ام کلثوم، ان کا انتقال ہوا، یعنی 1 سال بعد اگلی بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ ہجرت کے 8ویں سال اللہ تعالیٰ نے حضرت ماریہ قبطیہ سے آپ علیہ السلام کا ایک بیٹا عطا کیا، اس کا نام تھا ابراہیم۔ یہ 2 سال کا تھا، تو 10ویں سال یعنی یہ آخری سال تھا، اور پھر 11ویں سال تو آپ علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے، تو 2 سال بعد حضرت ابراہیم کا بھی انتقال ہوا، یعنی جو آخری 3 سال کی عمر میں 8، 9 اور 10، 8 کو حضرت زینب کا انتقال ہے، 9 کو پھر حضرت ام کلثوم کا، اور 10 کو حضرت ابراہیم کا۔ تو یہ آپ علیہ السلام کی زندگی کی ذاتی وہ مشکلات، ایک مشرکین نے کیا کیا، کفار نے کیا کیا، وہ تو اپنی جگہ پہ ہے، یعنی والدہ آپ دیکھیں کب اس میں تشریف لے گئے، والدہ کب گئی، اور اس کے بعد اولاد اللہ تعالیٰ نے دی، تو 6 بچے آپ کی زندگی میں اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے آخری وقت میں حضور کے پاس تھی، تمام محبت کا مرکز تھی، محور تھی۔ تو ایک بات حضور نے کی تو وہ روئیں، ایک بات کی تو خوش ہوئی، حضرت عائشہ نے بعد میں پوچھا
کہ حضور نے کیا فرمایا تھا، تو فرمایا کہ جب حضور تونس تشریف لے گئے، فرمایا کہ مجھے کہا تھا کہ میرے بعد تم، یعنی پہلے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ ظاہر بات ہے بیٹی کے لیے اس سے زیادہ دکھ کیا ہو سکتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 24-25 سال 26 سال ٹوٹل، کیونکہ 2-3 روایات میں اختلاف ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ فاطمہ کیا تو اس بات سے خوش نہیں ہے کہ تو سیدۃ النساء اہل الجنہ ہوگی، تمام جنتی عورتوں کی سردار ہوگی۔ اس سے میں پھر مسکرا دی، خوش۔ ظاہر بات ہے ایک بہت بڑا اعزاز تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کے صدقے سے اس امت پہ مہربانی فرمائے۔ حضور نے امت کے لیے کتنی تکالیف برداشت کی ہیں، ذاتی دکھ برداشت کی ہیں، امت کے دکھ برداشت کی ہیں، جن مصائب و آلام اور تکالیف سے آپ گزرے ہیں، اور اس امت کے لیے حضور کو آخر دم تک فکر تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کے صدقے سے ہم سب پر مہربانی فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔